بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین محمد رسول اللہ بار بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جان بھی فدا، ہمارا مال بھی فدا، ہماری اولاد بھی فدا، ہماری روح بھی فدا. صحابہ کو کہتے ہیں فدا ابی و امی و روحی فدا. یا رسول اللہ صرف ماں باپ نہیں، اپنی روح کو بھی ہم آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار. یہی تو حسن ایمان ہے اور یہی تو حسن شفاعت ہے. اسی حضور کے الفاظوں کو سن کر دل ایمان سے جلا بخش لیتا ہے. الحمدللہ. حضور نے فرمایا قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم بنی نوح آدم بنی انسان اس وقت عند ربہ یوم القیامہ روز قیامت عند ربہ من عند ربہ اپنے رب کے پاس جب حاضر ہوں گے اللہ اکبر اس وقت ان کے قدموں کو زمین پکڑ لی. حتی یسأل عن خمس جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب صحیح طور پر پورا نہیں دیں گے اس وقت تک زمین ان کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی. ادھر بھاگو یا معاشر الجن والانس. بڑی ٹیکنالوجی آپ نے دیکھ لی لیکن آسمان کے کناروں کو تم نہیں چھو سکے. تم تو کہتے ہو آسمان انفائنائٹ ہے. قرآن کہتے ہیں کوئی انفائنائٹ نہیں. انفائنائٹ ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ. اس کی صفت بھی پھر لا معلوم ہے. تو یا معاشر الجن والانس لمبا ہو جائے گا. حدیث کو سنیے اور اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باتیں آپ بہت ہیں، گوگل بہت ہے، ہر چیز بہت ہے، علم بہت ہے، عمل کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق. 5 باتوں کا جواب جب تک نہیں دو گے زمین نہیں چھوڑے گی. عن عمرہ فیما افناہ. اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی 50 سال 60 سال 20 سال. اب تو اوسط عمر بھی 40-50 سے اوپر نہیں جاتی. بونس ہے. سنت عمر ویسے ہی 63 سال ہے. عن عمرہ فیما افناہ. اپنی عمر کے وقت کو کیسے ضائع کیا؟ یہ گھڑیاں 24 گھنٹے کی آپ نے کیسے برباد کی؟ کہاں خرچ کی؟ خوش نصیب ہیں جن کی گھڑیاں اوقات لمحہ لمحہ ذکر میں گزرتا ہے، درود و سلام میں گزرتا ہے، رزق کے حالات میں گزرتا ہے، یا مسجد میں گزرتا ہے، یا گھر میں گزرتا ہے، بازاروں میں اور چوکوں پر چوراہوں پر اور محفلوں کی اور ٹی وی کی اور دفتاری کی محفلوں کی اور اختلاف جیسی محافل میں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے وقت کو بچاتے ہیں. اگر کہیں مجبور جانا بھی پڑ جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر بھی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور کثرت سے کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ. کہا تو اللہ کو غصہ کرتا ہو جاتا ہے. عمرہ فیما افناہ. کہاں کی اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا آپ اپنے وقت کو؟ یہاں 5 منٹ نہیں دے سکتے تھے. کہاں کا گھر پہ وقت کو بیٹھ کر اللہ اس رسول کی بغاوت کی. وعن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ. جوانی کہاں خرچ کی؟ یہ قوت کہاں خرچ کی؟ یہ طاقت کہاں خرچ کی؟ یہ جوانی کے بلبے اور جذبے کہاں خرچ کیے؟ خیر محرم عورتوں کو اختلاط جیسی محفلوں میں، اللہ اس کے رسول کے خلاف یا زناکاری میں، شراب خوری میں پوچھ ہوگی. وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. کہاں سے مال حاصل کیا؟ حلال حرام کی جائز ناجائز کی تمیز کی یا نہیں کی؟ کہ ہر بھی مزید جو آتا کیا اکٹھا کرتے گئے. حرام مال کھلا کر کھلانے والے اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو بھی برباد کر لیتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی نافرمان ہوتی ہیں. یہ تجربے سے ثابت ہے. حرام رتبے سے پلنے والی اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوتی. اگر کر چکے ہو توبہ کرو، اگر کھلا چکے ہو صدقہ کرو، اگر لے چکے ہو کسی کا حق اگر وہ واپس کرنے کے قابل نظر نہیں آتا اور بندہ مر گیا ہے یا آپ کو نہیں ملتا تو اس کے نام پہ صدقہ خیرات کر دو، تب جان بچے. وَمَالِهِ مَا أَنْفَقَ فِيمَا اكْتَسَبَ
اس مال کے حصول کے بعد اب خرچ کہاں کیا؟ بڑے بڑے شادی ہاتھ سجائے، بڑی بڑی رونقیں لگائیں، بڑی بڑی محفلیں سجائیں، مگر مسجد کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، مدارس کے لیے، مراکز کے لیے، علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، اتقیاء کے لیے، دین پر خرچ کرنے کے لیے، بیواؤں اور یتیموں پر اور سوشل ویلفیئر پر اگر خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا، دنیا تم نے ایسے ضائع کی ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، مثقال ذرۃ خیر کرا، مثقال ذرۃ شر کرا، ایسی آسان جنت نہیں ہے۔ بے شک حضور کے فرمان پر واجب تو ضرور ہے، مگر حساب کتاب چکانا ہوگا۔ وَعِلْمِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَأَعْمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنفَقَ، کہاں خرچ کیا؟ پانچ کی بات بڑی اہم ہے۔ ماذا عمل فيما علم، ماذا عمل فيما علم، جو دین کو سیکھا تھا، اے مولویوں، اے قرآن کے قاریوں، اے حافظوں، اے مسلمانوں، اے قواعدوں، اے تبلیغیوں، اے صوفیوں، اے پیروں، صرف علم کی حد تک سیکھا تھا یا عمل بھی کیا تھا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی روشنی، اخلاص کی روشنی، عاجزی و انکساری، تقویٰ و پرہیزگاری، بندگی کی اعلیٰ کے ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین برحمتہ۔